تو اللہ کی یاد سے جب آپ جڑے ہوئے ہیں تو اس وقت میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ جو حدیث جبرائیل ہے اگر اس کے اوپر غور کریں، جو آخری میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا اس وقت، جو آخری حصہ احسان والا، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ احساس ہو دل میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت محسوس کریں جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں آج کل کیا ہے، آپ ہر جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی بلڈنگ میں، کسی مال میں، کسی دکان میں گئے اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ CCTV لگا ہوا ہے، تو اب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی چور ہوگا تو وہ وہاں سے چوری نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اس جگہ نہیں ہے سیکیورٹی کیمرہ، کوئی CCTV نہیں ہے، تو آپ جو ہے کچھ بھی کر لیجئے۔ یہی احساس اگر آپ کو، اب اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہیں اس احساس سے غافل ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اور ہر وقت آپ اس اسٹیٹ میں رہیں، اس حالت میں رہیں، تو بہت کام آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ سے ان اوقات میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، تو اس حالت میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے، غفلت یا فارگیٹفلنس۔ غفلت کیا ہے، اب آپ دنیاوی کام میں لگ گئے، اب اس وقت آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اب جو ہے، اب آپ سب اسی دوران جو ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، تبھی آپ سے سب غلطیاں ہوں گی، تبھی آپ سے سب گناہ ہوں گے۔ کیوں؟ جب اللہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو اس وقت شیطان آپ کے دل میں ہے۔ تو اب جو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا قلب ذاکر ہو جائے۔ قلب ذاکر، ذکر سے ذاکر، ٹھیک ہے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ تو آپ کا قلب ذاکر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی ذکر ایسا نہیں کہ آپ ذکر جو ایک تو یہ کہ ذکر آپ بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں کچھ، قلب ذاکر ہو جائے، اس کا مطلب کہ قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مستقل جڑا ہوا ہے۔ آپ دنیا کے کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے کہ لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ ایک وہ کہاوت ہے نا کہ یو آر ان دا ورلڈ بٹ ناٹ آف اٹ، کہ مطلب آپ دنیا میں ہیں لیکن پھر بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ تصوف کا ایک ہے کہ آپ دنیا میں ہیں پھر بھی دنیا میں نہیں ہیں، اس کا یا دنیا کے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا میں ہیں، بھئی انسان آپ آئے ہیں دنیا میں تو دنیا کے سب کام کرنے ہیں، ساری چیزیں کرنے ہیں، اپنے فرض جو ہیں وہ نبھانے ہیں، لیکن آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اصلیت کیا ہے کہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ ہر وقت دنیا کا ہی جو ہے آپ کے اوپر جو غلبہ ہے، دنیا کا احساس، دنیا کی چیزوں کے، اسی کی محبت، اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی ذکر کریں۔ ذکر ایک ایسی جو ہے پریکٹس ہے کہ جس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا یہ تعلق ہے، کنیکشن ہے، اس کو جو ہے بڑھا سکیں۔ اب بہت سارے الگ الگ طرح کے ذکر ہیں، تو یہاں کوئی یہ کہ یہ والا ذکر بہتر ہے، یہ نہیں ہے۔ اب جیسے طریقے ہیں، اب الگ الگ طریقوں میں الگ الگ طرح کے ذکر ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو کسی یہ نہیں کہ صاحب یہ ذکر بہتر ہے اور یہ ذکر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس ذکر سے بھی آپ کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ جس طریقے سے آپ مجددی طریقے سے کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں تو وہ ذکر کریں، پھر جب آپ مجددی ختم کر لیتے ہیں تو پھر چشتیہ سلسلے کے ذکر ہوتے ہیں۔ ہر ذکر کا ایک جو ہے وہ فائدہ ہے، لیکن اصل مقصد ذکر کا یہی ہے کہ آپ کے قلب کی ایک طرح سے تعلیم ہو کہ جس سے ٹریننگ ہو، تاکہ آپ کا قلب ہمیشہ جو ہے وہ قلب ذاکر ہو جائے، یعنی آپ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یاد سے جڑا ہوا ہو۔